وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن كفر فلا يحزنك كفره، جو کوئی انکار کر دے یعنی اپنا آپ پوری طرح اللہ کے حوالے نہ کرنا چاہے، کمٹمنٹ نہ کرنا چاہے تو کرے، فلا يحزنك كفره، آپ کو اس کا کفر یا انکار غمگین نہ کرے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو مت کھپائیں۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ان سب کو ہمارے پاس واپس آنا ہے، جواب دینا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پس ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ آپ پہنچاتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، مایوس ہو کر لوگوں کے رویے سے اپنے کام کو نہ چھوڑیں، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا جو پورے اخلاص اور پوری تڑپ کے ساتھ بلا رہا ہوتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات سمجھیں، لیکن لوگوں کے سامنے اللہ کی ذات سے پہلے ابھی اور بہت کچھ ہے جن کو اسے راضی کرنا ہے۔ بہت سے انسان ہیں، شیطان ہیں، اپنی خواہشات ہیں جن کی ابھی تسلی کرنی ہے۔ اسی دنیا میں جنت تو بھولی ہوئی ہے جہاں جا کے انسان کو ہر خوشی ملے گی، لہٰذا ایسا شخص جو ابھی رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا ہی نہیں اور وہ انکار کرتا ہے اس نعمت کا جو اللہ نے اس کے سامنے لا رکھی ہے، تو ایسے لوگوں کے اس رویے پہ آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ ہماری طرف واپس آئیں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں تک سب اس کو معلوم ہے کہ کس کے اندر کیسے جذبات ہیں، کیسے خیالات ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے یہ چند دن کے مزے ہیں جو وہ کر لیں اپنی سفلی خواہشات کی تکمیل میں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم کھینچ لے جائیں گے ان کو، مجبور کریں گے ان کو سخت عذاب کی طرف۔ اضطرار کے بعد الا کا صلہ اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ لفظ مجبور کر کے کشا لے جانے کے مفہوم میں آیا ہے، یعنی دنیا میں انسان کب تک رہے گا، کب تک یہ لذتیں اس کو حاصل رہیں گی؟ یہ تو چند دن کی ہیں، لیکن ان لذتوں کے نتیجے میں جو عذاب ہے وہ پائیدار ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، ان کے وہ معبود نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے الحمد للہ، کہ تمہیں اتنا تو معلوم ہے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ جب اللہ ہی خالق ہے تو پھر اس بات کو ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، یہ کہنا انسان سے کچھ اور تقاضے بھی کرتا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ غنی ہر چیز سے بے نیاز ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے نا، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتے یہ مانتے ہوئے بھی کہ ہر چیز اللہ نے بنائی اور وہی مالک ہے، پھر ایسے لوگ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ،
ان اللہ عزیز حکیم. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر یعنی سیاہی بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معلومات، اپنی قدرت، اپنے اختیارات، تصرفات اور نعمتوں کی ایک مثال دی ہے کہ وہ لامتناہی ہیں. نہ تو کوئی زبان کافی ہے ان کو گننے کے لیے، نہ ہی کوئی قلم کام آ سکتے ہیں، خاص ساری زمین کے درخت بھی قلم بن جائیں ان سب چیزوں کو لکھنے کے لیے. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ رب، کہ اس جیسی چیز بنانا تو دور کی بات، جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کا تم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، نہ بول کر نہ لکھ کر. خاص ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائے اور وہ بھی ختم ہو جائے تو باتیں نہ ختم ہو. تو وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اور اگر زمین میں جو بھی کوئی درخت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سارے درخت اقلامن ان کی قلمیں بن جائیں. والبحر، اور بحر کے بعد مداد حذف ہے، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں. یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، جس کی مدد کریں اس کے بعد 7 اور سمندر. اور 7 کا لفظ یہاں کوئی گن کے 7 سمندروں کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مبالغے کے طور پر آیا ہے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی باتیں، قدرت کی باتیں، اس کے علم کی باتیں، اس کی صفات، اس کی تعریف، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی. گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے علم کا، اس کے کمالات کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات تک تو انسان کی نگاہ بھی نہیں گئی. کہاں یہ کہ ان کے بارے میں وہ جانے کہ وہ ہے کیا، کائنات کی مختلف چیزیں کام کیسے کر رہی ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں. بڑی بڑی چیزوں کو تو چھوڑیے، انسان کے جسم میں سب سے چھوٹی چیز جسے سیل کہا جاتا ہے، ابھی تک انسان کی معلومات سب سے چھوٹی جاندار اکائی کے بارے میں بھی مکمل نہیں، وہ بھی انکمپلیٹ ہے. اس کے فنکشنز، اس کی خصوصیات، اس کے اندر جو کچھ کمالات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی تک انسان اس کی طے کو نہیں پہنچا. تو اگر ایک سیل جیسی چھوٹی چیز کے لیے جو ہماری نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اگر اس کے بارے میں بھی انسان کی معلومات ادھوری ہیں تو پھر باقی بڑی بڑی چیزوں کی خصوصیات اور ان کے فنکشنز اور ان کے اندر جو کچھ کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب کو جاننا، ان کا احاطہ کرنا انسان کے بس میں کہاں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو کلمات سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں، اس کی قدرت کے اظہارات ہیں، اس کے تخلیقی کارنامے ہیں، کرشمے ہیں، خوبیاں ہیں. انسان کا علم ان سب کے احاطے سے قاصر ہے. یہ کلمات یعنی نشانیاں اور عجائب انسان کو اپنی ذات کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور پوری کائنات کے اندر بھی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں تمہاری پیدائش اور نہ تمہارا دوبارہ جی اٹھنا مگر ایک انسان کی طرح، یعنی اس کے دوبارہ جی اٹھنے کی طرح. کیونکہ اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے سب کو اٹھا دے گا، ایک نفخہ سور ہوگا کہ سب دوبارہ یکا یک اٹھ کھڑے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا پھر بیان ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان پچھلی آیت میں ہوا، اسی طرح اگلی آیت میں بھی وہی مضمون چل رہا ہے کہ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا سب کو قیامت کے دن زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہ پلک جھپکتے ایسا کر لے گا. ان سب کو بنانا اس کے لیے ایسا ہے جیسے کسی ایک کو بنانا، اور اس کے لیے تو ایک کو بنانا بھی مشکل نہیں. تو گویا جب ایک کو بنانا اس کے لیے مشکل نہیں تو ان جیسے ہزاروں کو بنانا دوبارہ کیا مشکل.
اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شان اب کچھ مثالوں سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں دنیا میں پائے جانے والے سارے انسانوں کی باتیں سنتا ہے. کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ کہا جاتا ہے کہ زمین پر 6 بلین افراد یا انسان موجود ہیں. اب ان 6 بلین کی جتنی باتیں وہ اللہ تعالیٰ بیک وقت آسانی سے سن سکتا ہے، ان کا حساب رکھ سکتا ہے، ان کو جانتا ہے. آپ ایک وقت میں کتنے لوگوں کی بات سن سکتے ہیں؟ ایک کی بھی نہیں سنتے. اگر ایک کی بھی صحیح سنتے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ ایک بات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنائی جاتی ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی عمل میں نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک عام سا انسان، مظلوم انسان بھی اگر پکارتا ہے اور ابھی پکار اس کے منہ سے بھی پوری نہیں نکلتی کہ وہ سن لیتا اور وہ ایکشن بھی لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سو کو پیدا کرنا اور ان کی پکار سننا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان سب کو روز کھلانا. اس کرۂ زمین سے 6 بلین پیپل روز کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ ہر روز ہر شخص کم از کم منیمم بھی 1 گلاس تو پانی پیتا ہے نا، زیادہ تو کئی گلاس پی سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ انسانوں کو کم از کم اتنے گلاس پانی کی ضرورت ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سب کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب سانس لے رہے ہیں. یہ جو بالکل بنیادی ضروریات ہیں، اور ہر روز، ایک دن نہیں، روز کے روز اور سال ہر سال، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے ہزاروں سال سے. کون پورا کر رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کوئی انسان؟ انسانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنی زندگی کے مالک بھی نہیں، وہ تو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. وہ کسی اور کو کیا کھلائیں گے؟ کسی اور کو کیا دیں گے؟ کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے سب کو یہ سب کچھ عطا کیا، اور جب سے مخلوق موجود ہے اور جب تک ہے اور جتنی بھی ہے، صرف انسان ہی نہیں، بے شمار نباتات، بے شمار حیوانات، ان سب کی ضروریات مختلف سب کا پورا کر رہا ہے. ایک چیونٹی کی فریاد بھی سنتا ہے، اس کی دعائیں بھی سنتا ہے، پرندوں کی پکار بھی سنتا ہے. صرف انسانوں کی بولیاں ہی نہیں، حیوانات کی بولیاں بھی سنتا اور جانتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی سب کو سن رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. اس لیے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان سب کو دوبارہ پیدا کرے، سب کو عذاب دے، سزا دے، وہ جو چاہے کرے. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ اب آپ دیکھیے سٹائل تھوڑا چینج ہو رہا ہے. پہلے فرمایا الم ترو جمع کا صیغہ ہے، یہاں ہے الم ترا سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے. کیوں؟ اگرچہ جمع کے لیے بھی سنگولر کا صیغہ آتا ہے، لیکن یہاں بطور خاص کس لیے ہے کہ تمام انسانوں میں سے ہر کوئی الگ الگ دیکھے، ایک ایک شخص غور کرے. الم ترا، کیا تم نے، یو سنگل پرسن، تم نے نہیں دیکھا، یعنی کوئی بھی نہیں چھوٹے، سب کو دیکھنا ہے. ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے. صبح مثلا اگر 7:15 بجے سورج نکلتا تھا تو اب 6:30 نکل رہا ہے. پہلے یہ 45 منٹس جو تھے یہ رات میں تھے، اب وہ رات سے لے لیے گئے اور دن کو دے دیے گئے. ایک معنی اس کا یہ ہوا، اور ایک روز کے روز رات اور دن کی تبدیلی. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں ڈال دیتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللیل، اور دن کو رات میں ڈال دیتا ہے. جیسے سردیوں میں ہوتا ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، رات لمبی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں الم ترا کہہ کے یہ بات فرمائی گئی کہ یہ بات تو ہر انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں جس کو سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں تمہیں داخلہ لینے کی ضرورت ہو. ہر وہ انسان جس کو اللہ نے آنکھ دی، سمجھ دی، حواس دیے،
وہ ان سب چیزوں کو دن رات دیکھتا ہے. الم ترا، کیا دیکھا نہیں تم نے اے انسان؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی بہت بڑی کوشش نہیں، معمولی مثالیں اور تھوڑی سی غور و فکر ہی کافی ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. پیچھے فرمایا ہر چیز کو جو آسمان و زمین میں، یہاں اس کی تھوڑی سی مثال دے دی کہ سورج اور چاند مسخر ہے. کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب چل رہے ہیں ایک خاص وقت تک، مقرر وقت تک. اور مقرر وقت سے مراد کیا ہے؟ قیامت. یعنی سورج کے طلوع اور غروب کا یہ نظام کب تک باقی ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی. ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک متعین منزل تک، ایک خاص جگہ تک کے لیے چلتے ہیں، وہاں پہنچ کے پھر ان کی گردش شروع ہو جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردش کے لیے راستے بھی مقرر کیے اور منزل کا تعین بھی کیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، تو جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جا، کیونکہ سورج عربی مؤنث ہے، یعنی جہاں سے تو سورج آیا ہے وہیں لوٹ جا. تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں بارہا آپ پڑھ چکے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. اسی طرح چاند کا معاملہ ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی آبزرویشن یا ان کا اپنا قول تھا، یہ حدیث نہیں ہے جو دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے. کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب ایک وقت مقرر تک کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے. کیوں؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اصل اختیارات کا مالک ہے. وانما يدعون من دونه الباطل، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، ان کے سیلف ڈیوائزڈ ہیں، سیلف میڈ ہیں، سیلف کریٹڈ ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. معبود حقیقی تو بس اللہ ہی ہے اور وہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ باقی سب باطل ہیں. کوئی ایک ذرے کو ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا، کہاں یہ کہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے، یعنی ایسا بڑا کہ اس سے برتر شان کسی اور کی نہیں، اس کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے. کائنات کی جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو گھومنا ہے ایک خاص اپنے دائرے کے اندر، ہر چیز سورج سے لے کر گیلیکسیز تک، یعنی ایک ستارے سے لے کر پورے اس اللہ کی کریشن کو، سب کا جب گھومنا آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ امیجن کریں کہ گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں، کس کے گرد گھومتے؟ ایک سینٹر میں ہوتا ہے نا، یعنی اپنے نیوکلس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کی گردش کا بھی کوئی محور ہوتا ہے، کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے. ایک سیل جو ہے اس کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جس انسان کی زندگی کے اندر کوئی محور نہ ہو، جس کے گرد وہ گھومتا ہے، اگر وہ پائیدار نہ ہو، اللہ کی ذات نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جب اپنے نیوکلس کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے اس کا انجام. اگر سورج اپنے مدار کو چھوڑ کر ادھر ادھر گھومنے لگ جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی، دوسروں کو بھی نقصان دے گا، خود بھی نقصان اٹھائے گا. تو ہم جیسے وہ لوگ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مرکز نہیں، ان کی ساری بھاگ دوڑ، انرجی، کوشش ایم لیسلی خرچ ہو رہی، یا صرف وہ سیلف سینٹرڈ اپنی ذات کے گرد خرچ کر رہے ہیں یا اور کمزور بنیادوں پہ لگا رہے ہیں، تو ان کا انجام تو لازماً تباہی ہے، اس میں تو پھر کوئی شک کی بات ہی نہیں. تو گویا خلاصے کے طور پر دو باتیں سامنے آئیں. نمبر ایک یہ کہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنی کوششوں کا
کوئی محور اور مرکز بنانا ہے. ایملیس زندگی نہیں بسر کرنا، بلکہ اس نقطے کو تلاش کرنا ہے، اس نقطے کی طرف نظر کرنی ہے، اس اہم چیز کو دیکھنا ہے جس کے گرد ہماری ساری کوششیں ہوں. اور نمبر 2، وہ کوششیں محض کوششیں نہ ہوں یا من مانی کوششیں نہ ہوں، بلکہ احسان کے درجے کی کوششیں ہوں، خوبصورت کوششیں ہوں، جب بھی خوبصورت نتیجہ نکل سکتا ہے. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت یعنی اللہ کے فضل کے ساتھ چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تم کو دکھائے اپنی نشانیوں میں سے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر گزار ہے. سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا ایک عظیم نشان ہے یا مظہر ہے، اس کی قدرت تسخیر کا بہترین نمونہ ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں جو پانی ہے، جو ہیبت ناک انداز میں چلتا ہے بعض اوقات، اس پر انسان کشتیوں کے ذریعے سفر کرے، اس پر انسان پرامن طریقے سے چلتا چلا جائے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا پہنچے بغیر کسی نقصان کے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی وقت ہوا جب اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ کشتی اس پہ چلنے کے قابل ہوئی. ورنہ اگر ہوا کی رفتار کم یا زیادہ ہوتی، اسی طرح موجوں کی طغیانی اس سے زیادہ ہوتی یا ہوتی ہی نہ، یعنی پانی سٹل ساکت ہوتا، ہوا ہوتی ہی نہ، تو یہ تمہاری کشتیاں کہاں سے چلتی؟ کبھی اگر آپ کا سمندر پہ جانا ہو تو آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ کون سی قوت ہے، وہ کیا انرجی ہے جو اس پانی کو مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے؟ کبھی خیال نہیں آتا کون ہے جو اس کے اندر مسلسل گدگدیاں کر رہا ہے اور پانی لہروں کی شکل میں آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور ساحل سے ٹکرا رہا ہے اور ٹکرا رہا ہے اور دن رات وہ یہی کام کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کو، کچھ دیر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اکتا جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں. وہ نہیں اکتاتا. آپ آ کے گھر میں رات کو سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ ساری رات یہی کچھ کرتا رہتا ہے. پھر دن طلوع ہوتا ہے، پھر وہ یہی کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بیٹری کہاں ہے جو اسے چارج رکھتی ہے؟ وہ کس پاور سٹیشن کے ساتھ منسلک ہے کہ مسلسل اس کے اندر لہریں اٹھ رہی ہیں اور اٹھ رہی ہیں؟ پانی کو اس انداز پہ کس نے بنایا، کس نے تخلیق کیا؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین کو خشک مٹی کا گولا بنا دیتا، کوئی اس میں اونچ نیچ نہ ہوتی، کوئی پہاڑ نہ ہوتے، کوئی دریا نہ ہوتے، کوئی سمندر نہ ہوتے، اور ہم سب بس خشکی پر ہی چلتے رہتے، تو زمین کا نقشہ کیا ہوتا؟ زمین پر اتنے سمندروں کا ہونا، پانی کا ہونا، جہاں اس کے اور بہت سے فائدے ہیں، وہاں زمین کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور اگر یہ پانی تو ہوتا لیکن چلتا پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پانی تو ہوتا، اس میں لائف نہ ہوتی تو زمین کیسی ہوتی؟ پانی کے اندر لائف، وہ پانی جو اتنا نمکین ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں تھوڑی دیر رکھا رہے تو آپ دیکھنے کے قابل نہ رہے. وہاں ان گنت مخلوق دیکھتی بھی ہے، سانس بھی لیتی ہے، اور ان کی زندگی کے سارے فنکشنز اسی پانی کے اندر ہوتے ہیں. ویسے ہی نمکین پانی کے اندر کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اور پھر اسی پانی کے اوپر بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. پانی اور ہوا کو یہ صلاحیت بخشنے والا کون ہے کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھائیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانیاں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پانی نہ صرف یہ کہ سمندر کے اندر لہروں کی شکل میں موجیں مارتا رہتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا کے ساتھ اٹھ کے بادلوں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے، بنعمت اللہ. کیوں؟ لیوریکم من آیاتہ، اس نے ان سب چیزوں کو
اس شکل میں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے. لیکن تم ہو کہ ان چیزوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہو، لیکن ان کے بنانے والے سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے، اس کے شکر گزار نہیں ہوتے. ان سب نشانیوں سے فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر دو صفات ہوں، صبار ہو اور شکور ہو. صبار کا لفظ صابر سے ہے، صبر کرنے والا، تکلیفوں میں اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے والا. اور شکور شاکر کی جمع ہے، شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر راحت اور خوشی میں اس کو نہ بھولنے والا. انسان کے اندر یہ دو صفات اس وقت آتی ہیں صبر اور شکر کی، جب انسان اللہ کی نعمتوں کا ظاہری پہلو بھی جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا باطنی پہلو بھی جانتا ہے. ایک چیز جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہو. جو شخص یہ سمجھتا ہے اسی کو صبر آتا ہے. اور ایک چیز جسے ہم نعمت سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی آزمائش بھی ہو. تو اس لیے اس آنے والی نعمت پہ پھولنے کی بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے نعمت پا کے بھی ڈرتا رہتا ہے. یہ دو صفات اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کے اندر بصیرت ہو، جو معاملات کو، جو اللہ کی کریشن کو صرف ظاہری اور سطحی نظر سے نہ دیکھنے والا ہو، وہ ان چیزوں کے باطنی رخ کو بھی دیکھنے والا ہو، اس کے اندر بھی غور و فکر کرنے والا ہو، جس کے اندر کے احساسات جاگتے ہوں، جو سمندر کے اندر مصیبت آنے پر اور پھر سمندر بخیریت پار کرنے پر صبر اور شکر کرنے والا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.